کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم ایک بہترین جماعت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ امت کو اللہ نے کہا بہترین جماعت، اور دوسرا مقصد اللہ نے بیان کیا ہے کہ تم لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ بہترین جماعت ہم کس اعتبار سے ہیں؟ اس اعتبار سے ہم سب سے بہترین جماعت ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے پیدا کیا۔ قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ کی عدالت میں جب نبیوں کی جماعت ہوگی اور نبی کا گواہی دینے والا ان کے پاس کوئی آدمی نہیں ہوگا کہ نبیوں کی گواہی دے کہ اس نبی نے بھی اللہ کی دعوت لوگوں تک پہنچائی ہے، اس دن بھی اللہ کی عدالت میں نبیوں کی طرف سے گواہی دینے والا، نبیوں کی شہادت دینے والا اگر کوئی ذات ہوگی یہ امت محمدیہ ہوگی۔ اس اعتبار سے آپ سب سے بہترین امت ہے، آپ سے بہتر کوئی امت نہیں ہے۔ تو جب سب سے بہتر آپ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے سب سے بہتر کام کرنے کا حکم بھی بیان فرمایا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اور پیدا کیے گئے ہو کس بات کے لیے؟ لوگوں کو بھلائی کا حکم دینے اور بری باتوں سے روکنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ لیکن یہ بتائیے تو میرے بھائی، آج سماج کا کون آدمی اتنی جرأت اور ہمت سے کام لے سکتا ہے کہ سماج میں بگڑے ہوئے بڑھائیوں کو، بگڑے ہوئے سٹائسٹی کو کون اس کی اصلاح کر سکتا ہے؟ ہم میں کا ہر آدمی اس سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ ہم اس کام میں کیوں قدم ڈالنے جائیں۔ جب کسی کی جرأت نہیں، جب کسی کی ہمت نہیں تو برائیاں تو پنپتی رہے گی، برائیاں چلتی رہے گی۔ آج ہمارے گھر میں ہے تو کل آپ کے گھر میں بھی ہو سکتا ہے، کل دوسرے کے گھر میں بھی ہو سکتا ہے، کل تیسرے کے گھر میں بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تمہارے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور بری باتوں سے روکو۔ جب تم بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکنے لگو گے تو سماج میں ایک خرابی دور ہوگی، سماج میں بھلائیاں پھیلے گی اور سماج کے لوگ اچھی سوسائٹی میں تبدیل ہو جائیں گے۔ آج قوم کا کوئی بھی آدمی قدم اٹھانے سے گریز اس لیے کرتا کہ جب نگاہ غور سے جب ہر آدمی اپنی ضمیر کے اندر جھانک کر کے دیکھے گا تو اس نتیجے پر پہنچے گا کہ میرے دامن پر بھی داغ ہے، میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ تم اتنے غلط ہو، تم اتنے برے ہو، اور ہر دامن پہ عیب لگا ہوا ہے۔ یہ تو کہیں گے قیامت کے دن میدان محشر میں جب اللہ کے سامنے سفارش کرنے کے لیے جب نبیوں کے پاس جائیں گے، آدم کے پاس، نوح کے پاس، ابراہیم خلیل اللہ کے پاس، موسیٰ عیسی اللہ کے پاس، سارے لوگوں کے پاس جائیں گے، لیکن ہر آدمی جو ان کے دامن پہ داغ لگا ہوا ہوگا، نبیوں کی جماعت کہے گی میں نے غلطی کی ہے، میں پروردگار کے سامنے میرے منہ دیکھنے کے لائق نہیں، میں اپنے پروردگار کے سامنے تمہاری سفارش نہیں کر سکتا۔ بالآخر تمام لوگوں سے گھوم گھام کر حضرت ابراہیم کہیں گے کہ وہ میں اللہ کے بندے، اگر تمہیں سفارش کی ضرورت ہے، اگر تم شفاعت چاہتے ہو تو ایک ہی ذات ہے، ایک ہی شخصیت ہے، اور وہ محمد رسول اللہ کی شخصیت ہے، ان کے پاس جاؤ، وہی تمہاری سفارش کریں گے۔ سارے لوگ اپنی دامن دکھا دیں گے، میں نے یہ غلطی کی، میں نے یہ غلطی کی، میں نے وہ غلطی کی۔ آج سماج کے ہر گھر میں برائیاں پنپ لے رہی ہے، جنم لے رہی ہے، زناکاری عام ہو رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی سمجھنے والا نہیں۔ اور یہ قوم کتنی غیرت مند ہے کہ تمام چیزوں کے باوجود بھی اپنی لڑکیوں کو عام کی ہوئی نظر آتی ہے، اور پھر یہ شکایت ہے کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ، ہمارے ساتھ وہ معاملہ، ہمارے ساتھ یہ معاملہ، سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر تم کہیں برائی دیکھتے ہو، تمہارے ہاتھ میں اللہ نے طاقت دی ہے تو اس برائی کو اپنے ہاتھ سے مٹانے کی کوشش کرو، تب تم بہترین امت ہو، بہترین جماعت ہو۔ اگر تمہارے بازو میں، ہاتھ میں طاقت نہیں ہے تو کم سے کم اپنی زبان سے اس برائی کو، اس کی بھی طاقت اگر تمہارے پاس نہیں ہے
تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا دل سے اسے برا جانو، ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ لیکن یہ فیصلہ، یہ قدم، یہ شجاعت مندی، یہ دلیری وہی آدمی پیش کر سکتا ہے جو آدمی عدل و انصاف پر قائم ہوگا، جو ہر ایک کے ساتھ انصاف کرنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابی خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے جلیل القدر سے اللہ کے جلیل القدر بندے ہیں، نبی کے جو ہے نبی کے خلیفہ ہیں۔ انہوں نے جب انصاف کے ترازو پر تولنے کی بات آئی تو سب سے پہلے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ عرب کی، قبیلہ قریش کی ایک لڑکی فاطمہ نامی پاکٹ ماری کے جرم میں گرفتار کر گئی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا قرآن کے قانون کا، اور قرآن کے قانون کو نافذ کرنے کا حکم فرمایا کہ اس کا ہاتھ کاٹ لیا جائے۔ لیکن عرب کے بڑے بڑے لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ، یہ تو بڑے باپ کی بیٹی ہے، اس نے جو پاکٹ ماری کی ہے ان کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، کچھ فدیہ لے کر، کچھ پیسہ لے کر کے اسے آزاد کر دیا جائے۔ لیکن جواب اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کا کیا ملا؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے نبی نے کہا اپنے صحابہ سے کہ میرے صحابہ، یہ فاطمہ کیا ہے؟ اس فاطمہ کی جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی اور وہ بھی پاکٹ ماری کے جرم میں پکڑی جاتی، چوری کے جرم میں پکڑی جاتی، تو محمد ان کے ہاتھ کاٹنے سے بھی گریز نہیں کرتے، محمد ان کا بھی ہاتھ کاٹ لیتا۔ یہ نبی کا فیصلہ، نبی کا پیغام کہ ان کی عدالت میں بڑے بڑے لوگ آئے سفارش کرنے کے لیے کہ یا رسول اللہ، یہ بڑے باپ کی بیٹی ہے، بڑے گھرانے کی بیٹی ہے، بڑے امیر گھر کی بیٹی ہے، انہیں معاف کر دیا جائے، کچھ پیسہ لے کر کے جرمانہ کر کے چھوڑ دیا جائے۔ لیکن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اتنا بڑا منصف جنہوں نے عدالت کے کٹگرے میں اپنے آپ کو بھی پیش کرنے سے گریز نہیں آئے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہے، آخری باتیں ہو رہی ہے، مسجد نبوی میں منبر پر چڑھے اور خطبہ دیا اور لوگوں سے کہا کہ میرے صحابہ، اگر تم میں سے کسی کے ساتھ میں نے زیادتی کی ہے، اگر میں نے کسی کو مارا ہے یا اگر کسی کا قرض میرے ذمہ ہے تو آئے، میں انہیں ان کا قرض ادا کر دینا چاہتا ہوں، اور اگر میں نے کسی کو مارا ہے تو وہ بھی مجھ سے اپنا بدلہ لے لے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کر دیا۔ صحابہ کی جماعت میں سے ایک آدمی، ایک صحابی کھڑے ہوتے اور کہتے یا رسول اللہ، آپ نے مجھے مارا تھا اور جس وقت آپ نے مجھے سزا دی تھی میرے جسم پر کپڑا نہیں تھا، میرا بالکل میں ننگا تھا، میرا جسم پر کپڑا نہیں تھا، یا رسول اللہ میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں تو آپ بھی اپنے جسم کا کرتا اتار دیجئے۔ محمد رسول اللہ، نبی کی عدالت، نبی کا نبی، خاتم النبیین، اور انسانی عدالت میں اپنے آپ کو پیش کرنے سے باز نہیں آئے۔ وہ آئے اور اللہ کے نبی نے اپنے جسم سے کرتا نکالا، اور کرتا نکالنے کے بعد سارے صحابہ پریشان ہے کہ یہ کیسا آدمی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور جس میں اطہر کا مہر نبوت کا بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ، آپ نے جو خطبہ دیا تھا ایسا خطبہ دیا تھا کہ جب دنیا سے جانے والا آدمی دنیا سے جب جانے لگتا ہے تو کسی بات کو چھپا کر کے نہیں رکھتا، ساری باتیں کہہ چکتا ہے، اس لیے میں نے سمجھا کہ یہ آپ کا آخری ہے، اور آپ کے خطبے سے اندازہ لگتا ہے کہ آپ زیادہ دنوں تک دنیا میں نہیں رہ سکیں گے۔ میں نے چاہا کہ اسی بہانے مہر نبوت کا آخری وقت میں بوسہ لے لوں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر نبوت کا بوسہ لیا اور کنارے ہو گئے۔ بتلانا یہ ہے کہ ایک نبی، ایک پیغمبر، اتنا بڑا منصف، آخری نبی جو انسانی عدالت میں اپنے آپ کو بھی پیش کرنے سے باز نہیں آئے، اور انسان کے انصاف کے کٹگرے پر جب کھڑے ہوئے، انصاف کے مسند پر جب بیٹھے تو کہا اگر یہ جرم اس نے کیا ہے اور یہی جرم اگر میری بیٹی بھی کرتی تو میں ان کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرتا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہے، ان کا بیٹا عبداللہ بھی جرم میں گرفتار ہے۔
عدالت میں حضرت عمر فاروق کے پاس خبر کی گئی. عمر فاروق نے اپنے بیٹے سے بدلہ لیا. یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرا بیٹا ہے, میں خلیفۃ المسلمون ہوں, کیسے میں اپنے بیٹے کو سزا دوں, لوگ کہیں گے. عمر فاروق کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کس کو سزا دی جا رہی ہے. اپنے بیٹے کو سزا دی. اور قرآن نے جو ذکر کیا کہ اگر کوئی آدمی غیر شادی شدہ ہے اور وہ اگر کسی کے ساتھ زنا کر لیتا ہے تو اس کے 100 کوڑے لگائے جائیں گے. 100 کوڑے قرآن کا فیصلہ ہے. آج کوئی ایسا دلگردہ کا آدمی ہے جو ایک باپ اپنے بیٹے کی سزا پر, اپنے بیٹے کی غلطی پر یا اپنی بیٹی کی غلطی پر 100 کوڑے لگائے. کوئی بھی آدمی ایسی ہمت نہیں کر سکتا. پھر سماج کا سدھار کیسے ہوگا؟ ہر آدمی تو بزدل بنا ہوا نظر آتا ہے. ہر آدمی اپنے عیب کو چھپانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ اگر میں نے ایسا کہہ دیا تو ہماری جو ہے بدنامی ہوگی, لوگ مجھے کیا کہیں گے, اور جس کا نتیجہ ہے کہ دن بدن برائیاں پھیلتی جا رہی ہے. آج ہمارے گھر میں بھی تو کل آپ کے گھر میں بھی, پرسوں تیسرے کے گھر میں بھی یہی تو ہو رہا ہے. پھر سماج کی اصلاح, سماج کے سدھار کا معاملہ کیسے ہوگا؟ سماج کے سدھار کا حل ایک ہی ہے کہ ہر آدمی انصاف کے کٹ گھرے میں جب کھڑا ہو تو انصاف کرے, اور انصاف کے ساتھ ہر ایک آدمی کے ساتھ فیصلہ کرے, تب جا کر کے اس کا سدھار ہوگا. اور 2-4 مرتبہ ہی اگر سختی کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے جو قرآن کا حکم ہے کہ اگر کسی نے, لڑکا نے اگر ایسی غلطی کی تو اسے بھی 100 کوڑے, لڑکی نے بھی غلطی کی تو 100 کوڑے. لیکن ماں باپ کہتا ہے میری بیٹی تو بالکل پارسا ہے, میری بیٹی تو بالکل معصوم ہے, میری بیٹی سے تو ایسی غلطی ہو ہی نہیں سکتی ہے. غلطی اگر ہے تو لڑکے کی طرف سے غلطی ہے, لڑکا ہی ایسا کرتا ہے. نہیں بھائیو, آج کے دور میں غور کیجئے گا کہ لڑکا سے زیادہ لڑکی کا چلن آگے جا رہا ہے. بدکرداری میں اگر آپ جائزہ لے لیجئے تو لڑکا سے زیادہ لڑکی بدکاری کا گرفتار ہے. آج یہ بتائیے تو صحیح, کون سا ایسا معاملہ ہے, کون سا باپ ایسا بے غیرت ہے, کون سی ماں ایسی بے غیرت ہے کہ اپنی بیٹیوں کو, جوان بیٹیوں کو 4 بجے صبح میں ٹیوشن پڑھنے کے لیے یا کوچنگ کرانے کے لیے بھیجتا ہے. یہ سب سے پہلی سزا باپ کو ہونی چاہیے اور ماں کو ہونی چاہیے, پھر اس کے بعد یہ سزا ملے گی تو لڑکا کو یا لڑکی کو ملے گی. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں 100 کوڑے لگانے کا حکم فرمایا ہے, اگر 100 کوڑا 2-4 کے ساتھ لگ جائے, 2-4 کے ساتھ لگ جائے. ایک ہم لوگوں کے بچپن کا زمانہ تھا, طالب علمی کا زمانہ تھا, یہی بغل میں ایک محلہ دیودھائی میں ہے جہاں کی لڑکی بلکٹوا میں بستی تھی. بلکٹوا میں وہ بستی جاتی لڑکی اپنے شوہر کے پاس رہنا نہیں چاہتی. آج ہے نا, اکثر لوگ جو ہے فتویٰ لینے کے لیے آ جاتے ہیں کہ میری بیٹی کو خلا چاہیے, میری بیٹی نہیں چاہتی ہے, کھانا پینا نہیں دیا جاتا ہے, ہم چاہتے ہیں اپنی بیٹی کی دوسری جگہ شادی کرنا. آپ نے جیسا سوال کیا مفتی نے ویسا جواب دیا. آپ نے غلط کیا, آپ کا اعمال جانے. آج یہ اکثر معاملہ نیپال سے آ رہا ہے فتویٰ, اور لوگ جو ہے خلا کا فتویٰ لے کر کے جا رہے ہیں. کبھی کوئی غور نہیں کیا سماج کے لوگوں نے کہ انہیں خلا لینے کی ضرورت کیا ہے, کیوں نہیں رہنا چاہتی. تو اس وقت میں جو بتایا کہ بلکٹوا میں وہ بچی بستی تھی, وہاں کے لوگوں نے, لڑکا والوں نے لاکھ کوشش کیا, اور کوشش کرنے کے بعد سوچا کہ یہ بہو میرے گھر چلی جائے یا نہ رہے, لیکن بچی جانے کے لیے تیار نہیں. اس زمانے میں ایک انجمن جو اپنے یہاں چلتا تھا, جس کے اس زمانے میں عبد الرحمان صاحب وغیرہ اس کے تھے ممبر سیکریٹری سب, انہوں نے کہا نہیں جائے گا, ٹھیک ہے پنچایت ہوگی. پنچایت ہوئی اور جلیل سپاہی سے کہا گیا کہ بانس کی کرچی کاٹ کر کے آپ لے. 2 بوجھا بانس کی کرچی کاٹ کر کے لائی گئی, اور اس کے بعد سارے پنچ کو فیصلہ کرنے کے بعد پہلے تو لوگوں نے آرزو کی, منتی کی, تو ڈرامہ رچنا شروع کر دیا, ہم مر جائیں گے, ہم زہر کھا لیں گے, ہم پھانسی پہ چل جائیں گے, ہم مر جائیں گے لیکن اس گھر میں نہیں جائیں گے. آرڈر ہو گیا جلیل سپاہی کو مارنا شروع کیجیے. جہاں 10-20 کرچی لگی, پیشاب بھی شروع, پیخانہ بھی شروع, اور ہاتھ جوڑ کر کے کھڑی ہو گئی کہ میں ابھی اپنے شوہر کے ساتھ جانے کے لیے تیار. آج زناکاری ہو رہی ہے, کوئی اپنے بیٹے کو 100 کوڑا لگانے کے لیے کیا 10 چھڑی بھی ماننے کے تیار نہیں. کوئی بھی آدمی اپنی بیٹی کی غلطی پر 10 چھڑی لگانے کے لیے تیار نہیں ہے.
سیدھے سیدھے کیا ہوا بھائی، ٹھیک ہے شادی کر دو، نکاح کر دو، شادی کر دو، اب تک جو حرام کاری ہوئی چلو شادی کر دو، معاملہ صاف، شادی کر دو۔ کتنے بے غیرت ہیں ہمارے سماج کے لوگ، کتنے بے غیرت ہیں، کچھ زانی اور زانیہ کی شادی کرا رہا ہے اور بائک بھی دے رہا ہے، 2 لاکھ نقدی بھی دے رہا ہے، پلنگ بھی دے رہا ہے، توشک بھی دے رہا ہے، گھر کو سجایا جا رہا ہے کہ شادی ہے، باعزت انداز میں شادی کر رہے ہیں۔ ہائے بے غیرتی، اس کو اگر شادی کرنی ہے تو پکڑ کے لاؤ اور اس کو باندھو، نکاح پڑھا دو اور ویسا ہی رخصت کر دو۔ لیکن عیب پر پردہ ڈالنے کے لیے ہمارے سماج کے لوگوں نے کہا کہ یہ احسن طریقہ ہے کہ کوئی سمجھے بھی نہیں، کوئی جانے بھی نہیں، کوئی مانے بھی نہیں، اور چلو 2 لاکھ روپیہ نقدی بھی دے دیا، چپکے چپکے بات ہو گئی، موٹر سائیکل بھی آپ نے دینی شروع کر دی۔ تو قرآن نے جو ذکر کیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کون آدمی ہم میں سے جرأت کرے گا کہ برائی کو مٹائے اور بھلائی کا لوگوں کو حکم دے؟ کوئی بھی ہمت اور جرأت نہیں کر سکتا، نہ عالم ہمت کر پا رہا ہے، نہ سماج کے بڑے لوگ ہمت کر پا رہے ہیں، نہ گاؤں کے ٹھیکیدار ہمت کر پا رہے ہیں، کوئی بھی نہیں کر رہا ہے۔ باپ اتنی ہی سمجھ لیجئے، کون معصوم ہے تو کوئی بتا دیجئے، کون معصوم ہے تو کوئی بتا دیجئے۔ میرا دامن تو جل ہی چکا، آپ اپنا دامن بچا لیجئے۔ ہر آدمی کا دامن داغدار ہے، ہر آدمی کسی نہ کسی اعتبار سے داغدار نظر آتا ہے، نہ اس کے پاس زبان ہے، نہ اس کے پاس سچ بولنے کی، نہ انصاف کرنے کی اس کے پاس ہمت اور جرأت ہے جو انصاف کر سکے، ہمت جٹا سکے۔ چلو بھائی، سماج جیسے چل رہے ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی نہیں کہہ سکتے، آپ بھی نہیں کہہ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے ہم کتنے بڑے مجرم ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں غیر لڑکوں کو آنے دیتے ہیں، اپنے یہاں دوسروں کو بلا کر کے چائے پان پر بلا لیتے ہیں۔ یہ کس نے اجازت دی آپ کو کہ آپ غیر محرم کو اپنے گھر میں بلا کر کے ناشتہ کرائیے؟ یہ ایک بہانہ ہے برائی کے فروغ کا کہ جب نوجوان گھر میں آتا ہے تو وہ آپ کو نہیں دیکھتا، آپ کے ناشتوں کو نہیں دیکھتا، آپ کے گھر میں آپ کی ماں کو دیکھتا ہے، آپ کی بیٹی کو دیکھتا ہے، آپ کے گھر کی بہو کو دیکھتا ہے، اور اس کی نظر اس پر ٹکی رہتی ہے، آپ کے چائے پر یا آپ کے ناشتے پر اس کی نظر نہیں ہوتی۔ یہ ایک دن کے بعد دوسرا دن بھی جانے کی کوشش کرے گا، تیسرے دن بھی جانے کی کوشش کرے گا، چوتھے دن بھی جانے کی کوشش کرے گا۔ شیطان تو اس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، ابو بکر تنہائی میں جو اپنی بیٹی عائشہ کے ساتھ ہو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے ساتھ شیطان بھی ہے؟ کیا تم اس بات سے بے خبر ہو کہ شیطان تمہارے ساتھ ہے؟ یعنی پتہ یہ چلا کہ بیٹی اگر بالغہ ہو جائے تو باپ کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ تنہائی میں باپ بیٹی کے ساتھ بات کرے۔ یہ موقع آپ کو نہیں دیا گیا، تنہائی میں رہنے کی اجازت نہیں۔ وہاں شیطان ہوتا ہے جو دونوں دلوں کے اندر ایک وسوسہ پیدا کرتا ہے اور اس سے برائیاں پیدا ہوتی ہے۔ یہ کس نے اجازت دی؟ جب ایک بیٹی کو جو بالغہ ہے باپ کے ساتھ تنہائی میں رہنے کی اجازت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی، تو غیر کو اپنے گھروں میں ہم اپنی ماں کو دیکھنے کے لیے، اپنی بیٹیوں کو دیکھنے کے لیے، اپنی بہو کو دیکھنے کے لیے دوسرے کو کیوں بلائیں گے؟ پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کے کینسر اگر ہمارے سماج میں پھیل رہے ہیں تو سب سے پہلے مجرم اس گھر کا مالک ہے، اس گھر کا مالک ہے۔ اور یہ برائیاں جتنی بھی ہو رہی ہے ماں کے پیٹ سے جنم لے رہی ہے۔ ماں اس برائی میں آپ یقین مانیے الا ماشاء اللہ کچھ غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اکثر اس برائی میں ماں ملوث ہوتی ہے، شہ دیتی ہے اور اس کو آزاد کرتی ہے۔ نہیں تو 4 بجے کیا تک ہے کہ آپ اپنی جوان بیٹی کو کوچنگ کے لیے اور ٹیوشن پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں؟ اس باپ سے بے غیرت باپ کون ہوگا کہ آپ گھر میں سوئے ہوئے ہیں اور اپنی بیٹی کو 4 بجے کوچنگ کرنے کے لیے اور ٹیوشن پڑھانے کے لیے بھیجتے ہیں، اور جب واقعہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ بڑا جرم ہو گیا، بڑا جرم ہو گیا۔ جرم تو آپ نے کیا، جرم باپ نے کیا، جرم ماں نے کیا کہ اپنی بیٹی کو بھیجا تو 4 بجے صبح میں بھیج دیا۔ اس سے پہلے بھی اگر کوئی ماسٹر پڑھانے والا ہوگا تو ممکن ہے کہ 3 بجے بھی اپنی بیٹی کو ہم اپنے گھر سے نکال دیں۔ بیٹی پڑھنے جا رہی ہے، بیٹی پڑھنے جا رہی ہے۔ برائے بھائیو، قرآن یہی کہتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت ایک بہترین جماعت ہے۔ ہم جب بہتر ہیں
تو ہم سے بہتر کام ہونا چاہیے، ہم بہتر کریں، اور بہتر وہی ہوگا جب ہم برائی کو مٹائیں اور لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں، تب آپ پر اور ہم پر یہ ہوگا کہ آپ بہترین جماعت ہیں۔ برائی کو پنپنے نہ دیں، برائی کو مٹانے کے لیے انتھک کوشش، ہم میں کا ہر آدمی نظر کڑی رکھے، ہم میں کا ہر آدمی اپنے گھر کی نگہبانی کرے، ہم میں کا ہر آدمی اپنے بچے اور بچیوں پر غور کرے اور اس کا سروے کرے۔ سب سے پہلی میری نظر میں جو ایک تجویز ہے سماج کی، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کو موبائل نہ دے، یہ سب سے بہترین تدبیر ہے۔ کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کو موبائل نہ دے۔ جب آپ نے موبائل دیا، سمجھ لیجئے کہ وہ لڑکی نافرمان ہو گئی یا وہ لڑکی اپنے حدود سے آگے بڑھ گئی۔ یہ کوئی باپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کوئی باپ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ اپنی بیٹی کو جو ہم 10,000 کا موبائل لا کر کے دیتے ہیں، کوئی بھی باپ اس کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ برائی کیسے بند ہوگی؟ باپ یہ جرات کرے کہ ہم اپنے بیٹے کو موبائل نہیں دیں گے، باپ یہ جرات کرے کہ ہم اپنی بیٹی کو موبائل نہیں دیں گے۔ اگر دیں گے، ضرورت کے تحت باہر گئی ہے تو چھوٹا موبائل دیجئے جس سے آنا اور جانے کی صرف بات ہو، لیکن اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کنواری بیٹی کو کیا ضرورت ہے؟ ہماری کنواری بیٹی جس کی شادی نہیں ہوئی، اس کو موبائل کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہے تو باپ بات کرے گا، ضرورت ہے تو اس کی ماں بات کرے گی، ان کے گھر کے گارجین بات کریں گے۔ کیا ضرورت ہے بیٹی کو موبائل دینے کی؟ تو تم بات کر لو۔ اور آج تو معاملہ یہ ہے ہمارے سماج کا کہ کہیں بھی رشتہ ہوتا ہے تو رشتہ ہونے سے قبل ہی لڑکی کا بھی نمبر آ گیا، لڑکے کا بھی نمبر آ گیا۔ لڑکا شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے سارے معاملات شروع کر دیتے ہیں، آمد و رفت بھیجنا بھی شروع ہو جاتا ہے۔ یہ برائیاں کیسے مٹے گی؟ مٹانے کی ہم سب لوگ جب کوشش کریں گے تو یقین مانیے کہ مٹے گی۔ سب سے پہلے بیٹیوں کو موبائل دینا بند کیجئے، 4 بجے صبح میں ٹیوشن اور کوچنگ کرنا بند کیجئے، دن کے اجالے میں اپنے بچیوں کو اپنے دروازے پر بلا کر کے پڑھائیے۔ لیکن یہ کوئی نہیں کر سکے الا ماشاءاللہ کوئی کرے، لیکن ابھی بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو غیرت مند ہیں، اپنے دروازے پر استاد کو رکھ کر کے اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ پڑھانے کا بڑا شوق ہے تو آپ پڑھائیے، کوئی اس میں دو رائے نہیں، لیکن کبھی کبھی تو ہمارا اس معاملے میں ایک ایرانی فارسی مصنف جو ہے، اس نے جو تجویز پیش کی بیٹیوں کو پڑھانے کے بارے میں، کہا پڑھا دو، لیکن ابھی تو موبائل ہے نا، اس وقت میں موبائل نہیں تھا، کہا پڑھاؤ، لکھنا مت سکھاؤ، بیٹی کو پڑھاؤ، لکھنا مت سکھاؤ۔ جب لکھنا جان جائے گی تو اپنے دل کی ضمیر کی ساری باتیں کھول کر کے رکھے، اس لیے پڑھاؤ، لکھنا مت سکھاؤ۔ لیکن آج تو ہم سب لوگ ہیں کہ اپنی بیٹی کو بھی پائلٹ بنا دیں، اپنی بیٹی کو بھی کہاں کریں، کیا کریں، بڑا سے بڑا عہدے پر ہے۔ سماج کا سدھار کیسے؟ سماج کا سدھار، اب جب وہ پائلٹ ہو گئی ہے تو لڑکا بھی پائلٹ ہی تلاش کرے۔ ماں باپ کا انتخاب کردہ لڑکا اسے پسند نہیں، اس دیہات کا لڑکا انہیں پسند نہیں ہوگا، پسند ہوگا تو پائلٹ لڑکا ہی پسند، چاہے وہ جس قوم کا بھی ہو، جس سماج کا۔ تو میرے بھائیوں، بات لمبی ہو جائے گی، کچھ زیادہ وقت بھی آپ کا میں نے لے لیا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم ایک بہترین امت ہو، بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کیا، بہترین جماعت ہو، لوگوں کے لیے پیدا کیا، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینے اور بری باتوں سے روکنے کے لیے اللہ نے تمہیں زمین پر بھیجا۔ اس اعتبار سے تم دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں، جتنی بھی امت ہے، تمام سے اعلیٰ اور افضل ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے سماج کو، ہمارے معاشرے کو حق کہنے، حق سمجھنے اور ہمت اور جرات انصاف کے معاملے میں جٹانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ جب تک دنیا کے اندر رکھے، ایمان و اسلام پر رکھے، جب لے چلے تو خاتمہ بالخیر کرے۔ ان کے بعد ہم تمام اپنے معزز علماء کرام کا جنہوں نے اس پروگرام میں حصہ لیا، ہم شکر گزار ہیں اور تہہ دل سے شکر گزار ہیں، اور جو ان لوگوں نے باتیں کی ہے، اللہ ہم سارے لوگوں کو
ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک اللہ دنیا کے اندر رکھے سچ کہنے سچ سننے کی بھی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق وآلہ وصحبہ اجمعین. اور جامع مسجد کے کمیٹی کے جو لوگ ہیں ذمہ دار ہیں, اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ذمہ داروں کی بھی محنت کو قبول فرمائے. دنیا میں بھی اللہ اس کا اجر دے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس کے میں جگہ عنایت فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.